زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے بہادر شاہ ظفر کی زندگی، ان کی شاعری اور ان کے عہد کے اوپر، اور اس گفتگو میں شامل ہیں ہمارے دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کسی بھی طرح سے علمی اور ادبی دنیا میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارسی اور اردو کے ایک بڑے اسکالرس ہیں۔ تو ناظرین، آج ہماری کوشش ہوگی کہ بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے ہر پہلو پر ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی جو ابتدائی زندگی ہے اس پر آپ کچھ اظہار خیال کریں، پھر ان کی شاعری پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، آپ نے یہ صحیح کہا کہ بہادر شاہ ظفر پر ہمارے یہاں بہت کام ہوا ہے جی، خاص طور پر علمی حلقے ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جی، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے جس تاریک دور میں زندگی گزاری ہے جی، اور جس قدر آبرو مندی سے اپنی جان دی ہے، جی، جی، وہ ہمیں اپنی تاریخ میں شاذ و نادر کہیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے، ان کا نام ہے محمد سراج الدین، جی، لقب ہے ان کا ابو ظفر بہادر شاہ، اور جیسا ہم سب جانتے ہیں تخلص ہے ان کا ظفر۔ کیسی دلچسپ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ تخت پر بیٹھے ہیں جب ان کی 62 برس کی عمر ہے۔ جی، یہ اس دور میں موت کی عمر تھی۔ آج کو بھول جائیے کہ اب ہمارے یہاں نارمل عمر 100 برس تک ہے، لیکن وہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ لیکن 62 برس کی عمر میں وہ تخت پر بیٹھے اور کوئی 21 برس حکومت کی، جی، اگر آپ اسے حکومت کہتے ہیں، جی، جی، اگر آپ اسے حکومت کہتے ہیں تو 21 برس حکومت کی، اور 1858 میں انگریزوں نے انہیں ملک سے نکال دیا اور رنگون بھیج دیا، جہاں 2 4 5 10 برس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہیں ان کا مزار ہے۔ جی، میں عام طور پر میں نے جب بہادر شاہ ظفر کے سلسلے میں غور کیا، اس خاندان کی عظمت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا ہے۔ جی، یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ جن حالات میں گھرے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے یہ 2 4 5 دن میں اب یا تو میں مر جاؤں گا یا مجھے یہ مار ڈالیں گے، حکومت تو میرے پاس ہے ہی نہیں جب سے میں تخت پہ بیٹھا ہوں، یہ تو برائے نام ہے۔ ایک امکان اس کا موجود تھا جو ہو رہا تھا، لوگ اپنی پرانی وفاداریاں چھوڑ کر نئے حاکموں سے رابطہ قائم کر رہے تھے۔ جی، ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ یہ انگریزوں سے گفتگو کرتے کہ بھائی مجھے آپ عزت سے یہاں سے جانے دیجئے، یہ پکڑیے بیٹھیے تخت پر، مجھے عزت سے جانے دیجئے۔ انہوں نے یہ گفتگو نہیں کی، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے تھا۔ جی، انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر میں یہ گفتگو نہیں کروں گا تو یہ مجھے زبردستی جو برائے نام انہوں نے ہی مجھے تخت دیا ہے اس سے اتاریں گے، نہ صرف یہ کہ میری بے عزتی کریں گے بلکہ میرے خاندان کو چن چن کر ایک ایک فرد کو جان سے ماریں گے۔ جی، جی، یہی ہوا، جی، یہی ہوا۔ وہ کھڑا ہوا نہیں جا رہا جو آزادی کے لیے اور انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے گروہ اس وقت قدرت نے پیدا کر دیا تھا، ان کے کہنے سے گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ جی، ذرا تصور کیجئے، اتنا بوڑھا آدمی چلا جاتا نہیں، اٹھا جاتا نہیں، گھوڑے پہ بیٹھ گئے کہ میں اپنا ملک، اپنی عزت، اپنے ملک کی عزت بچاؤں گا، چلو بٹھاؤ گھوڑے پہ بٹھاؤ، چلو کہاں جانا چاہتے ہو۔
یہ ورثے میں ملا تھا انہیں، وہ 350 برس حکومت جس خاندان نے کی اور جس میں کیسے کیسے بادشاہ ہوئے، بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب، ان لوگوں نے جو جس شان سے حکومت کی اس شان کا اظہار کیا انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو قربان کر کے۔ بہت خوب شعیب رضا صاحب، وہ ان کی جیسا کہ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دور بڑا پرآشوب دور تھا، اور اس پورے پرآشوب دور میں ان کی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی شاعری جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کس طرح کا ریفلیکشن جو ہے ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کا اظہار؟ بالکل، جیسا کہ پروفیسر شریف قاسمی صاحب نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنے مختصر انداز میں شروعات کر کے اور رنگون تک آپ لے آئے۔ دیکھیے، اگر میں ان کی شاعری پہ جب نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک تو ان کا جو دور ہے بڑا عہد زریں دور ہے، غالب ہیں، مومن ہیں، خود ان کے استاد ذوق ہیں، اور یہ الزام بھی ان پر ہے کہ صاحب وہ خود نہیں کہتے تھے اور ذوق کہہ کے دیتے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بہادر شاہ ظفر خود نہ کہتے ہوں۔ ایک صرف غزل آپ ان کی لے لیجئے، اور یہ ذوق اس طرح کے شعر کہہ ہی نہیں سکتے تھے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بہت خوب، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہ بہادر شاہ ظفر کہہ سکتے تھے، چونکہ جیسا کہ سر نے بتایا کہ اتنا بڑھیا دور گزرا حکومتوں کا، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، اس کے بعد جس طرح کے حالات ان کے سامنے آتے ہیں اور صرف قلعے تک ان کی حکومت محدود رہ جاتی ہے، اور ایسے بھی حالات آئے کہ قلعے کو بھی چھوڑنا پڑا اور ہمایوں ٹام میں جا کر آپ نے پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن پناہ وہاں نہیں ملی، اور وہیں سے انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے اور پھر زینت محل جہاں پہ رہتی تھی ان کے یہاں شفٹ کر دیا، اور ایک ایک ان کے صاحبزادے کو، شہزادے کو شہید کر دیا گیا، 3 شہزادے ان کے شہید کر دیے گئے، ان کی بیٹیوں کو جس طرح سے بے عزت کیا گیا۔ تو جو آپ اس پوری غزل کو اگر دیکھیں، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی، چشم قاتل تھی ہمیشہ تیری دشمن لیکن جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ آپ دیکھیے ایک ایک شعر میں وہ تمام چیزیں جو ہیں جو ان پہ گزر رہی ہیں، ان کی زندگی پہ گزر رہی ہیں۔ ایک بادشاہ ہے اور اس کو کس طریقے سے، کن حالات سے زندگی گزارنا پڑ رہی ہے، اور پھر جن لوگوں نے جنگ آزادی کی پہلی تحریک شروع کی، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ہی اپنا رہنما بنائیں گے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ مغل خون تھا، کھڑا ہو گئے وہ، ٹھیک ہے، سر نے جیسے بتایا کہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور عہد کر لیا کہ نہیں، اپنی ملک کی عزت اور بقا کے لیے وہ لڑیں گے، اور لڑائی کی۔ تو ان کی جتنی بھی آپ جو اس زمانے کی آپ غزلیں دیکھیں گے تو اس کا اظہار جو ہے وہ ملتا ہے۔ بہت خوب پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، وہ دور پرآشوب دور، ذوق ان کے استاد، ان کی شاعری کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک بڑی بنیادی بات بتاتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں ایک معمولی فارسی ادب کا۔ میں نے جو مطالعہ کیا فارسی ادب کا، میں مثال دوں گا اس کی کہ پرآشوب دور میں کہ فوری بعد جو ایک دور شروع ہوتا ہے وہ ادب میں ایک چینج کا دور ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے اور جن اسکالرس نے، وہ یورپ کے ہوں یا ہندوستانی ہوں یا ایرانی ہوں، خود انہوں نے جو فارسی ادب اور خاص طور پر فارسی شاعری کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ پرآشوب دور میں جو عظیم الشان ادب پیدا ہوا ہے، اس کی مثال پرامن دور میں نہیں ملتی۔ بہت خوب جی۔ اب آپ دیکھیے اس پرآشوب دور میں کیسے کیسے شعراء، کیسے کیسے شعراء پیدا ہوئے۔ غالب، کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں اس شخص کی، ذوق، مومن، اور جناب والا امو صفی، صہبائی، آزردہ، ایک پوری کہکشاں، ایک کہکشاں ہے جی 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 عظیم شعراء کی، جی جی، اور یہ سب علماء بھی تھے۔ جی، دوسری طرف جناب والا کونوں خدروں میں بیٹھے اپنے اپنے مدرسوں میں، شاہ ولی اللہ کا خاندان جو
صرف ہندوستان میں نہیں، آج بھی ان کی کتابیں سارے عالم اسلام میں جی بنیادی کتابوں کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے۔ جی اب بہادر شاہ ظفر کی فارسی شاعری اور اردو شاعری دیکھیے کیسی عجیب بات کیا ہے۔ فارسی میں بھی کچھ کلام ارے ان کا؟ میاں انہوں نے جی فارسی میں کہا ہے، جی جی ہاں ان کی غزلیں جی ملتی جی ہیں، جی جی خاص طور پر ان کے تاریخی قطعے ہیں، جی جی لوگ جاتے تھے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کو لوگ پیر و مرشد سمجھتے تھے، لوگ ان کے مرید ہوتے تھے، تو ایسے جو ان سے وابستہ تھے ان کے یہاں مثلاً بچہ پیدا ہوا، ان کے بچے کی شادی ہوئی، کوئی مر گیا، کسی نے کوئی عمارت بنوائی، تو جاتے تھے کہ پیر و مرشد ایک قطعہ کہہ دیجئے، جی تو ان کے فارسی میں یہ تاریخی قطعے بہت ہیں، ان کی غزلیں ہیں فارسی میں، وہ کہتے ہیں نہیں حال دہلی کا سنانے کے قابل۔ اب دیکھیے جو میں نے جیسا عرض کیا کہ وہ تو ایک مجسم، ایک علم تھے، ایک علمناکی ان پر تاریخ تھی، جدھر دیکھتے تھے وہ مقابلہ کرتے تھے کہ یہ شاہجہاں کی بنائی ہوئی دلی ہے، جہاں سونے اور چاندی کا کام تھا قلعہ معلیٰ میں، نیم قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے، سب توڑ کے لے گئے تھے، اکھاڑ کے لے گئے تھے یہ مراٹھے، اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے یہ شعر، تو کہہ رہے ہیں نہیں حال دہلی سنانے کے قابل، یہ قصہ ہے رونے رلانے کے قابل، اجاڑے لٹوروں نے وہ قصر اس کے جو تھے دیکھنے دکھانے کے قابل۔ اب اگلا شعر دیکھیے کس قدر دردناک ہے، اور صحیح کہتے ہیں وہ کہ نہ گھر ہے نہ در ہے، رہا ایک ظفر ہے، فقط حال دہلی سنانے کے قابل۔ بہت خوب، ہم کچھ اور اشعار آپ سے سنیں گے۔ شعیب صاحب حال ہی کہتے ہیں ان کی شاعری کے بارے میں کہ روزمرہ کے واقعات اور حالات کا اظہار تو ملتا ہی ہے، بہت صاف ستھری زبان کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے ان کی شاعری میں جیسا کہ تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ جو دلی کی ٹیکسالی زبان تھی، جو آپ نے جس کا ذکر کیا، جس میں ہم باغ و بہار میں جو نظر آتا ہے، جو زبان میر امن نے استعمال کی ہے، وہ ان کی شاعری میں ملتی ہے۔ اور اس دور کی آپ بات دیکھیے، 1800 جب سے وہ شاعری کر رہے ہیں، 1858 60 62 تک ہی انہوں نے شاعری کی، اس کے بعد تو حالات ہی اس طرح کے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جہاں کے جیل میں بھی جب رنگون میں رہے ہیں وہ، تو وہاں بھی شاعری کی ہے، لیکن جتنی بھی ان کی شاعری ہے اس میں بہت عام فہم الفاظ استعمال کیے ہیں، روز مرہ استعمال کیا ہے، اور دلی کی ٹیکسٹائلی زبان استعمال کی ہے۔ ابھی قاسمی صاحب نے جیسا فرمایا کہ جس طرح کے حالات تھے اور وہ جو ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، دوسرے شعراء کے یہاں بھی اس طرح کی چیز ملتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تقی میر کہتے ہیں کہ دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ تو اس پورے شعر میں اس دور کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں جو بہادر شاہ ظفر کے اوپر گزر رہے تھے، یا خود ان کے استاد ذوق بھی فرما رہے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس کے باوجود کہ یہ لوگ، اگر ہم دیکھیں ان کے دور کا ایک تقابلی مطالعہ کریں، غالب جیسا شاعر موجود ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے شعراء جو منظر عام پہ آنے چاہیے تھے، مومن نہیں آ پائے اتنے جتنے آنے چاہیے تھے، ذوق بھی آئے لیکن سب کو غالب نے نیچے دبا دیا۔ تو بہادر شاہ ظفر کو جس طریقے سے منظر عام پر آنا چاہیے تھا، عوام میں آنا چاہیے تھا، اس طریقے سے ان کی شاعری منظر عام پر بہت صحیح بات کی آپ، بحیثیت شاعر ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ان کی شاعری کا اس طرح سے اس کی پبلسٹی نہیں ہو پائی اور فروغ نہیں مل پایا جتنا ان کی شخصیت اور حالات پہ ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں۔ سر، ان کی جو شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو اصطلاحیں ہیں، طوق، سلاسل، قفس، زندان، اور ان اصطلاحوں کا ذکر ان کے پورے دیوان میں کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ ایک شعر میں پڑھوں گا اور اس کی وضاحت آپ سے چاہوں گا۔ شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اے سوز نہاں جلتی ہے۔ دیکھیے جی جی یہ نمونہ ہے جی 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 ان کی المناک زندگی کا، جی 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 المناک زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ نے
ابھی جو کچھ فرمایا، میں ایک بات اس کے سلسلے میں اس پر اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے 4 دیوان ہیں ان کے. جی. غالب کے نہیں ہیں 4 دیوان، ان کا تو 100-125 صفحے سے بھی کم کا ایک چھوٹا سا دیوان ہے اردو کا. 1600-1700 اشعار بس. اسی طرح مومن کا میں نے دیوان دیکھا، میں نے درد کا دیوان بھی دیکھا ہے، میں نے اور اس دور کے شعراء کا دیوان دیکھا. اتنا کسی نے نہیں کہا جتنا بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے. صحیح کہا ہمارے دوست نے کہ دیکھیے یہ جو زبان بولتے تھے سبھی جانتے ہیں، دلی میں قلعہ معلیٰ کی زبان کہلاتی تھی، وہ اسٹینڈرڈ زبان تھی، معیار قلعہ معلیٰ کی زبان تھی. اور وہ قلعہ معلیٰ کس کی زبان، کون رہتا تھا وہاں؟ بہادر شاہ ظفر رہتے تھے، وہ اس کے صدر تھے اس زندگی کے جو قلعہ معلیٰ کی زندگی تھی. یعنی پوری دلی والے بہادر شاہ ظفر کی زبان کی پیروی کرتے تھے. بالکل. بہت خوب. ذوق ہوں، غالب ہوں، وغیرہ وغیرہ. ان سب کے لیے معیاری زبان وہی تھی جو بہادر شاہ ظفر بولتے تھے. میں آپ سے کیا عرض کروں، دیکھیے ایک تو غالب ہیں ہمارے، سب جانتے ہیں کہ غالب عوام کے شاعر نہیں تھے. ہم جب غالب کا داغ سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اردو کو رائج کرنے، اردو کو محبوب بنانے میں جو رول داغ نے ادا کیا وہ غالب نہیں کر سکے. وجہ کیا تھی؟ وہ زبان کی بات تھی. دیکھیے ہم عام آدمی وہ زبان آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جو غالب بولتے ہیں. غالب جب بولتے ہیں معلوم ہوتا ہے ایک فاضل انسان بات کر رہا ہے، ایک وہ انسان بات کر رہا ہے جس کا بیک گراؤنڈ علوم و فنون اور ایک 1200 سال کی ادبی تہذیب کا امین ہے. وہ بول رہے ہیں. ظفر کو دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عام آدمی سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک میرے ذہن میں غالب کے کم مصرے ایسے ہیں جو آج ضرب المثل کے طور پر بولے جاتے ہو، کم ہیں. جی یہ ہمارے ظفر ہیں، ذوق ہیں ہمارے، یہ بہادر شاہ ظفر ہیں. میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. دیکھیے دلی والے، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، دلی والا، میں ظاہر دہلی والا ہوں، میرے دادا بہت معمولی پڑھے لکھے تھے، لیکن جب ان کی زبان سے کوئی ایک آدھ شعر نکلا میں نے سنا، وہ ذوق کا ہوتا تھا یا ظفر کا ہوتا تھا. تو عوام میں جو لوگ مشہور رہے وہ ذوق تھے اور بہادر شاہ ظفر تھے. دیکھیے آپ شعر، اس کا دوسرا مصرع میں آپ کو کیا بتاؤں کس قدر بامانہ، اور دلی والے آج تک اسے بڑے فخر سے پڑھتے ہیں حسب حال. ان کا ایک شعر ہے، کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل. اب دیکھیے زبان، دیکھیے آپ اگر غالب کو پڑھیں آپ الگ بتائیں گے کہ تو دیکھو بھائی غالب ہے، یہ ظفر ہو ہی نہیں سکتے، یہ ظفر نہیں ہو سکتے. کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل. کوئی الفاظ، کوئی لفظ دیکھیے مشکل ہے. اب اگلا مصرع دیکھیے جو ضرب المثل کے طور پر دلی میں آج بھی استعمال ہوتا ہے، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. بہت مشہور مصرع دیکھ رہے ہیں آپ. وہ اپنے پوری ایک 300-350 برس کی پوری جو ان کے خاندان نے یہاں حکومت کی، جو اس خاندان نے یہاں ایک تہذیب کو جنم دیا، اس کو فروغ دیا. اور وہ کیا تہذیب اور فروغ کلچر تھا، وہ ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کا، وہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف کلچرز کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، مشترکہ تہذیب کو بھی انہوں نے. بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. شعیب رضا خان صاحب، میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ بہادر شاہ ظفر بھی ہماری ملی جلی تہذیب کے ایک بہت بڑے سمبل تھے. تمام مذاہب کا احترام کرتے تھے، اور چاہے ہولی ہو یا دیوالی ہو، محرم ہو، عید، بقرعید، سب کا سیلیبریشن جو ہے وہ لال قلعے ہی میں نہیں باہر بھی ہوتا تھا، ان کی نگرانی اور سرپرستی. تو میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ میں آپ اس کی طرف اشارہ کریں. بالکل. دیکھیے جیسا پھول والوں کی سیر، یہ سب جیسے آپ نے فرمایا، پھول والوں کی سیر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ انہی کے زمانے میں یہ تمام جو رواج تھا، رسم و رسومات، یہ رائج ہوا اور آج تک اس کو دلی والے مناتے ہیں. دیکھیے بہادر شاہ ظفر
کہ یہاں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ مشاعرے وہ منعقد کراتے تھے جی جی لال قلعے کے اندر، جی اس میں غالب شریک ہو رہے ہیں، ذوق شریک ہو رہے ہیں، مومن شریک ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ داغ بھی چھوٹے تھے لیکن وہ شریک ہوتے تھے. تو یہاں سے جو ایک مشترکہ کلچر بنتا تھا. اس کے علاوہ اس زمانے میں مولوی محمد باقر ایک اخبار نکالتے تھے، انہی کے نام سے وہ پہلے شروع ہوا تھا، سراج الاخبار. بعد میں اس کا نام دلی اردو اخبار 1837 میں یہ اخبار نکلا. تو اس میں جو قلعے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں، جتنے پروگرام منعقد ہوتے تھے، ان تمام چیزوں کی خبریں اس اخبار میں چھپا کرتی تھی. تو اس کی وجہ کہا یہ جاتا ہے کہ اردو زبان مغلوں کی ہی دین ہے. تو جو اردو زبان کو جو فروغ ہوا، جو پروان چڑھی، وہ بہادر شاہ ظفر کا اس میں بہت اہم رول ہے. اور جتنی روایات اور جو آپ جن رسومات کی بات کر رہے ہیں، تمام مذاہب کی سرپرستی یا کسی بھی قسم کا کسی مذہب کا کوئی تہوار ہو، بہادر شاہ ظفر اس کو منایا کرتے تھے. اور ان تمام پروگرام کی خبریں بھی اخبار میں چھپتی تھیں اور وہ لوگوں تک پہنچتی تھیں جو اس وقت پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس میں عوام لال قلعے سے اور چاندنی چوک کی طرف کو جو راستہ جا رہا ہے وہ عام زبان تھی، عام بولی تھی، جسے ہم اردو کہتے ہیں، جو میر امن نے استعمال کی باغ و بہار میں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں ایک سوال، بہت ہی اہم سوال ہے کہ یہ جو اندرونی کرب ہے ان کی شاعری میں، اس کے علاوہ بھی کچھ عشق و عاشقی، کچھ ہجر و وصال، تصوف، اس کی بھی آمیزش ہے؟ میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بڑا بنیادی سوال ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ان 4 دیوانوں میں صرف کرب ہی کرب ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرا بھی مقصد یہ تھا کہ یہ عنصر غالب ہے، یہ عنصر ان کے غالب یعنی اندرونی کرب کا. ابھی ہمارے دوست ہیں، آپ نے بھی سوال پوچھا اس سلسلے میں. دیکھیے یہ صلح کل کا مسئلہ، یعنی ہم مختلف تہذیبوں کے لوگ، تہذیب کیا کہنا چاہیے، مختلف زندگی کے طریقوں کے لوگ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ہمارے مذاہب الگ ہیں، ہماری زبانیں الگ ہیں، ہمارے رنگ الگ ہیں، ہمارے رنگ روپ الگ الگ ہیں، ہم مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں. ان سب کو اکٹھا کرنا، اس اکٹھا کرنے کے عمل کو ہم نے صلح کل کہا تھا. اور یہ پہلی دفعہ لفظ اکبر کے زمانے میں ابو الفضل نے استعمال کیا تھا. اب دیکھیں میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں بہادر شاہ ظفر کے. ابھی آپ حضرت نے پھول والوں کے شہر کا ذکر کیا. دیکھیے جب یہ انگریزوں کا اور یہ سب زور دلی میں ہو رہا تھا، اور بس یہ تھا کہ اب یہ 2-4 دن ہیں بعد بہادر شاہ ظفر تو بقرعید آئی. یہاں اتفاق برقرار رکھنے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بقرعید پر گائے ذبح نہیں کی جائے گی. ہندو سینٹیمنٹس کو، ان کے جذبات کی آپ رعایت کریں. اب 2 شعر سنیں آپ ان کے. وہ کہتے ہیں، ہو صلح کل، ہو صلح کل، اے دل کے سب اٹھ جائے لڑائی. دیکھیے وہ فلسفیانہ انداز نہیں ہے. اور جب فلسفیانہ انداز آ جاتا ہے تو وہ پڑھے لکھوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو، تو عوام سے کہہ رہے ہیں، تو انہی کی زبان استعمال کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہو صلح کل، اے دل کے سب اٹھ جائے لڑائی، کافر نہ مخالف ہو نہ دیندار مخالف. ایک اور شعر سنیے اسی کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں میری ملت ہے محبت. وہ ہے نا ایک بہت مشہور، ایک مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ وہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. تو دیکھیے اس کی ابتدا دیکھیے، اس کی ابتدا دیکھیے. وہ کہتے ہیں میری ملت ہے محبت، میرا مذہب عشق ہے، نفرت کا گزر نہیں ہے کسی انداز سے. تو میری ملت ہے محبت، میرا مذہب عشق ہے، خواہ ہوں میں کافروں میں، خواہ دینداروں میں ہوں میں. بہت خوب. کچھ نہیں، میں تو محبت کا پجاری ہوں، اسی کا کی تبلیغ. یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہادر شاہ ظفر آج بھی اور اس زمانے میں بھی ہر مذاہب کے لوگوں میں ہمیشہ مقبول رہے. وہ ایک شاعر بھی تھے، ایک بادشاہ بھی تھے، ایک مجاہد آزادی بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ تمام مذاہب کا احترام بھی کرتے تھے.
اور اس کا اثر جو ہے ان کی زندگی اور ان کی. شعیب رضا صاحب، بس آخری سوال آپ سے یہ، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور کی شاعری اور آج کی شاعری، یعنی بہادر شاہ ظفر کا دور جو کہ عروج کا دور تھا بقول شریف حسین قاسمی صاحب کے، اور کہ وہ سنہرا دور تھا، کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ بہت اختصار کے ساتھ؟ دیکھیے، جو بھی ہماری اردو شاعری کی روایت ہے، جیسے میں نے میر کا بھی ابھی حوالہ دیا تھا، ہر دور میں شاعر ایک بہت حساس ہوتا ہے، تو جو بھی سماج میں حالات رونما ہوتے ہیں اس کی عکاسی اس کے یہاں ملتی ہے. ہمیں اس دور میں غالب کے یہاں بھی، مومن کے یہاں بھی، تمام لوگوں کے یہاں جو خالص غزل کے شاعر بھی ہیں مومن، ان کے یہاں بھی، میر کے یہاں بھی خاص طور سے ملتا ہے. تمام جتنے بھی شعراء ہیں، یہاں تک ذوق قصیدے کے شاعر مانے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی وہ تمام چیزیں ملتی ہیں. اور آج کی جو شاعری ہے، پورا جو ایک دور وہاں سے گزرتا ہے، داغ اور پھر فیض اور تمام جتنے لوگ ہیں، اور یہ گورکھپوری، فراق گورکھپوری، اور اس کے بعد شہریار تک اگر ہم آ جائیں، اور ندا فاضلی اور بشیر بدر تک بھی آ جائیں، تو ان کے یہاں تمام جو غزل کی ایک روایت شروع ہوئی تھی اس کو، اس کی پاسداری کی ہے، اسے قائم رکھا ہے. اور جہاں پہ تغزل ہے وہاں جو حالات ان کے دور کے ہیں، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا دور ہے، یہ میر کا دور ہے، یہ ولی کا دور ہے، اور یہ شہریار کا دور ہے. تو اس طریقے سے تمام غزل کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، اور بہادر شاہ ظفر غزل کا شاعر بھی ہیں، کہ وہ بوڑھی ہونے کی بجائے دن بدن جوان ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، شعیب رضا خان صاحب. آپ نے نہ صرف بہادر شاہ ظفر کی شاعری بلکہ اس پورے عہد کا بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ دونوں نے احاطہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہم بہادر شاہ ظفر کی زندگی، شاعری اور اس عہد کے اوپر بہت ہی خوبصورت گفتگو اپنے ان دونوں مہمانوں سے سماعت فرما رہے تھے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی، اس کی شاعری اور اس کے عہد کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ. سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.